ہم اپنے اس پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ پروگرام درس شفا کے ضمن میں یعنی درس شفا کی ابتدا سمجھ لیجئے کہ باقاعدہ باضابطہ طور پر قاضی اعظم علیہ رحمت کی کتاب درس شفا کو شروع کرنے سے قبل ہم چاہتے ہیں کہ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اس کی ہر ساعت دعاؤں کی قبولیت کی ہے، اور اس وقت اہل ایمان اس موجودہ پریشانی اور آزمائش میں اور اس وبا کی کیفیت میں اللہ رب العالمین کے حضور دعا ہی کے طالب ہیں۔ لیکن دعا کے لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، سب سے پہلے یہ بات لازم ہے کہ ہم آداب دعا کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دعا کے لیے جہاں تک یہ ضروری ہے کہ ہم زبان سے جو کلمات اور جو باتیں اللہ رب العالمین جل وعلا سے کہنا چاہتے ہیں اور اپنی حاجات کو طلب کرنا چاہتے ہیں، تو وہیں پر ہمارا ذہن اور ہمارا دل اس سے غافل نہ رہے۔ یہ نہ ہو کہ زبان تو اچھے پاکیزہ کلمات کہہ رہی ہو لیکن دل اور دماغ اس سے غافل ہو، بلکہ دعا کی قبولیت کے لیے اور دعا کے آداب کے لیے یہ ہے کہ آپ جب اللہ رب العالمین سے میں اور آپ دعا کریں تو زبان جہاں اچھے، شائستہ، مقدس اور پاکیزہ کلمات کے ساتھ ہمارے آزمائشوں کو حل کے لیے ہماری طلب کو لیے ہوئے ہو، وہیں پر ہمارا دل اور ہمارا ذہن ان کلمات کی طرف بھی ہو، بلکہ یوں سمجھیے، بلکہ اس کو یوں کہہ دیا جائے کہ ہمارے دل کی جو آرزو ہے اسی کی غمازی ہماری زبان کر رہی ہو۔ اب جہاں زبان اور دل ایک طرف ہو، یعنی جو بندہ کہہ رہا ہے اس کو سمجھ بھی رہا ہے، اس کو بول بھی رہا ہے، وہیں پر ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا اور التجا کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ کے آداب، اللہ کے لیے کیا نظریہ رکھنا چاہیے، اللہ رب العالمین جل جلالہ وعز اسمہ کو کن پاکیزہ کلمات سے یاد کرنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم جو زبان سے کلمات کہہ رہے ہیں وہ کلمات کیسے ہونے چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ جناب یہ تو بڑا تفصیلی مرحلہ ہے اور یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا اہتمام ہم کیسے کریں گے، تو میں یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے درس شفا سے قبل اس موضوع کو شروع اس لیے کیا کہ ہم قرآنی دعائیں اور انبیاء کرام کی مبارک زبانوں سے نکلے ہوئے وہ مقدس کلمات کہ جو کلمات بھی پاکیزہ ہیں اور بزرگ اور برتر لوگوں کے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر اس کی گواہی بھی عطا فرمائی کہ وہ کلمات اللہ کو پسند ہیں، اور انبیاء کرام نے اپنی پریشانیوں میں، اپنی آزمائشوں میں اپنے لیے، اپنی امت کے لیے جو حل طلب کیا، جو اللہ سے رحمت اور عافیت کو طلب کیا، تو اب انہی کے کلمات وہ مقدس کلمات ہیں اور وہ یقینی کلمات ہیں جس کو پڑھ کر اگر ہم اللہ کے حضور درخواست کریں تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو قرآن کریم ایک واحد ذریعہ ہے احادیث مبارکہ کے جس میں وہ دعائیں ذکر کی گئیں، اور پھر کچھ دعائیں وہ ہیں جو اللہ رب العالمین نے خود ہی اپنی جانب سے اپنے نبیوں کو تعلیم فرمائی کہ اس طریقے سے مجھ سے مانگو، ان جملوں کے ساتھ مجھ سے مانگو، اور یہ چیز آپ مجھ سے طلب کرو اور مجھ سے یہ چیزیں آپ مانگو۔ یہ تمام چیزیں اس کے اندر ذکر کی گئیں۔ اب اس کا بہترین حل ہے یہ ہے کہ ہم قرآن کریم فرقان حمید کی ان تمام دعاؤں کو اپنے ساتھ شامل رکھیں اور اپنے ذہنوں میں رکھیں، اس کو زبانی اگر یاد نہ کر سکیں تو جب دعا کرنا ہو تو وہ کلمات کہیں لکھے ہوئے ہمارے سامنے ہوں یا اس کا مفہوم اور مراد ہمارے سامنے ہو، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب دعا کے لیے طلب سوال کو دراز کریں تو ہمارا ذہن اس مبارک تاریخ کی طرف، اس مبارک واقعات کی طرف اور ان کے حالات کی طرف ہو، تاکہ ہمیں بولنے کے اندر یکسوئی حاصل ہو۔ آج جن کی دعا کی طرف ہم چلنا چاہتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام انبیاء کرام میں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بہت ہی بلند ہے اور بہت ہی بالا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام انبیاء کرام کے دادا ہیں، جد الانبیاء ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ 90% سے زیادہ انبیاء کرام جو اس زمین پر آئے ہیں وہ آپ ہی کی اولاد ہیں، یعنی یا تو وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں،
یا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ دونوں شہزادے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی زوجہ سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدف اقدس سے حضرت اسحاق تولد کرتے ہیں، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو چھوٹی زوجہ ہیں سیدہ ہاجرہ، ان سے حضرت اسماعیل پیدا ہوتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق یہی تمام انبیاء کے دادا ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ابو ہیں۔ تو جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ حضرت ابراہیم کو تمام مذاہب میں یہ برکت حاصل ہے جو میں نے کل سیدہ زہرا پاک کے یوم میں بھی آپ سے ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، کہ جتنے وہ لوگ جو آسمانی وحی کے قائل ہیں، نبوت کے قائل ہیں، آسمانی نبوت کے قائل ہیں، اور جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ زمینی جو دین ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں، انسان کی تہذیب اور اس کے طور و طریقے کے لیے اللہ رب العالمین نے آسمان سے دین اتارا ہے، یعنی جس میں کسی انسان کی نقل و حرکت اور اس کے عزائم کی آمیزش نہیں۔ وہ جتنے بھی مذاہب ہوں وہ آپس میں شدید اختلافات ضرور رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے شدید اختلافات ضرور رکھتے ہیں، اور کیونکہ کچھ لوگوں میں ایسی چیزیں داخل ہو گئی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی یہ ایسی ذات ہے کہ جس کے بارے میں وہ تمام کے تمام اپنی زبانوں کو تر رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو خلیل بنایا۔ یہ ضرور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دعائیں آپ نے مانگی تھی اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے دین اور توحید کی بقا کے لیے، وہ دعاؤں کا مدعا تو میرے اور آپ کے پیارے نبی خاتم النبیین سید المرسلین دعائے ابراہیم خلیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات گرامی ہے۔ آپ ہی نے حضرت ابراہیم کی دعا کو 4 چاند لگائے، اور 4 دنگ عالم کے اندر اگر آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ دین جو آپ لے کر آئے تھے اللہ کی طرف سے، وہ صحیح شکل اور صحیح صورت میں اگر کہی ہیں تو وہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی طرف جانے سے پہلے مقام ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں، متعدد جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور آپ کے مناقب اور آپ کی شان کو ذکر کیا۔ سورہ صافات اگر ہم دیکھیں گے تو سورہ صافات کی آیت نمبر 84 میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس انداز میں کیا، فرما سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر سلام ہو جہانوں میں، تمام جہانوں میں حضرت نوح علیہ السلام پر سلام ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتا سلام علی نوح فی العالمین، تمام جہانوں میں نوح علیہ السلام پر سلام ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، اجر دینے والے کو، جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی کشتی اور آپ کی کشتی میں سوار تمام لوگوں کو کس طرح نجات عطا فرمائی۔ ارشاد ہوا سلام علی نوح فی العالمین ان کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین، کہ بے شک نوح جو تھے تمام جہانوں میں سلام نوح پر ہو، اور اسی طرح ہم اپنے نیک اور محسنین بندوں کو ہم نجات عطا کرتے ہیں۔ انہ من عبادنا مؤمنین، فرمایا انہ من عبادنا المؤمنین، اور بے شک نوح جو ہے وہ ہمارے مومنین بندوں میں سے ہے۔ فرمایا ثم اغرقنا الآخرین، ہم نے جو اس کے علاوہ جو تھے جو نوح علیہ السلام کی جماعت کے مقابلے پر آئے تھے، پھر ہم نے غرق کر دیا دوسرے لوگوں کو۔ اور پھر اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، فرمایا اور ان کی جماعت میں سے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی جماعت میں سے ابراہیم بھی تھے جب وہ حاضر ہوئے اپنے رب کے دربار میں قلب سلیم کے ساتھ۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے سورہ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور آپ کو نوح حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی جماعت کا فرد قرار دیا، اور آپ دیکھیں فرمایا کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی جماعت اور گروہ سے تھے۔ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جس وقت وہ اپنے رب کے سامنے آئے تو قلب سلیم کے ساتھ آئے۔ قلب سلیم کس کو کہتے ہیں؟ یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ قلب سلیم کا آسان تعریف مفسرین نے کی ہے، وہ دل جو کفر سے اور نفاق سے پاک ہو، وہ دل جو کفر سے، شرک سے اور نفاق سے پاک ہو،
وہ قلب سلیم ہے جو اللہ رب العالمین صالحین کو یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ سورہ مریم کے اندر محترم ناظرین آپ دیکھیے، سورہ مریم کی آیت نمبر 41 میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ایک اور جگہ پر کیا، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور ذکر کیجئے، یاد کیجئے، بیان کیجئے آپ کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، ذکر کیجئے کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ بے شک وہ بہت سچے نبی تھے۔ صدیق النبی، صدیق مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی ایسی ذات جو کبھی جھوٹ نہ بولتی ہو، ایسی ذات جس سے جھوٹ بنتا ہی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے خود حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی شان اور منقبت کو یہاں پر ذکر فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور ذکر کیجئے آپ کتاب میں ابراہیم کا کہ ابراہیم جو ہے علیہ السلام وہ بڑے سچے نبی تھے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہم ایک اور جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو، جو اللہ رب العالمین نے جس شان کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، انسان جب اس آیت کو پڑھتا ہے تو اس کا دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احترام میں اور محبت میں جھک جاتا ہے۔ تیسری آیت میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ سورہ ہود ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 75 ہے، اور اللہ رب العالمین نے 3 صفتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر فرمائی، فرمایا اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ۔ یہ 3 صفتیں حلیم، اواہ اور منیب۔ فرمایا بے شک ہمارا ابراہیم جو ہے علیہ السلام لحلیم، یہ حلیم ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت کو اور آپ کے مزاج کو اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے کہ اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ، میرا ابراہیم جو وہ حلیم ہے۔ حلیم کا معنی بردبار، بردباری کا معنی یہ ہے کہ جو اپنے دشمن سے انتقام لینے میں جلدی نہ کرتا ہو، اس کی جہالت سے صرف نظر کرتا ہو، ترکی ب ترکی اس کے مقابلے پر نہ آتا ہو، جیسا وہ کہے اس طرح جواب نہ دیتا ہو، بلکہ حلیم وہ ہے، وہ بردبار ہے جو بدی کرنے والے کے لیے انتقام میں جلدی نہ کرتا ہو، جو اپنے دشمن کے لیے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کی بجائے درگزر سے کام رکھتا ہو۔ ایسے حوصلے والا، ایسی کرامت والا اور ایسے سمندروں جیسے سینے رکھنے والے شخص کو حلیم کہتے ہیں، انتہائی برداشت والا، انتہائی بردبار۔ اور یہ شان اللہ رب العالمین نے خود حضرت ابراہیم کے ذکر کیے۔ دیکھیں ایک ایک شان قرآن مجید کے اندر سیدنا ابراہیم کی منقبت کے طور پر آئی۔ فرمایا اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ، بے شک ہمارا ابراہیم بہت بردبار ہے، بہت حلیم ہے۔ اور آپ کے خاندان میں یہ حلم پھر آیا جو حضرت امام حسن میں نظر آتا ہے، حضرت امام حسین میں نظر آتا ہے۔ فرمایا اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ، اواہ کا معنی ہے غمخوار، مظلوموں پر غمخواری کرنے والا، ان پر ترس کھانے والا، مظلوموں کا ساتھ دینے والا، مظلوموں کی داد رسی کرنے والا، گرتوں کو سہارا دینے والا، پریشان حال کو دیکھ کر خود پریشان ہو جانے والا، اور پھر تمام کوششیں اس کی پریشانی کو اور اس کی محتاجی کو ختم کرنے میں لگانا۔ اواب غمخوار، حلیم بردبار، منیب ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا، ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ یہ 3 شانیں اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کی آیت نمبر 75 کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ذکر فرمائی کہ اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ، کہ بے شک ابراہیم بڑے بردبار، رحم دل اور ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یہ ایک شان اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کے ذکر کی ہے۔ ایک اور آیت ہم آپ کی دعا کی طرف چلنے سے پہلے ذکر کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سورۃ اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر فرمایا ایک اور جگہ پر، فرمایا اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا، کہ بے شک ابراہیم ایک مرد کامل ہیں، اللہ تعالیٰ کے مطیع بندے ہیں۔ اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ تعالیٰ للہ حنیفہ، اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حنیفہ، کہ بے شک ابراہیم ایک مرد کامل تھے، اللہ تعالیٰ کے مطیع تھے اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف راغب ہونے والے تھے۔ قانتاً کا معنی ہے مطیع فرمان بردار ہونا، حنیف کا معنی ہے درستگی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف راغب ہونے والا۔ اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے ایک اونچی شان، جیسے حلیم آپ کی ایک اونچی صفت بیان کی گئی، اواہ آپ کی ایک صفت بیان کی گئی، منیب آپ کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، اور صدیق النبی آپ کی یہ صفت بیان کی گئی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے آپ کی 3 صفات بیان کی، امت، قانتاً للہ حنیفہ، قانتاً انتہائی مطیع اور احکام کی فرمان برداری کرنے والا، حنیفہ دائیں بائیں جانے کی بجائے مکمل ہوش کے ساتھ
بدن بھی اس کام میں لگا ہوا ہو، فکر بھی اس کام کے ساتھ ہو، نیت بھی اس کام کے ساتھ ہو، جہاں آپ کا ہاتھ اور قدم اس کام کو مضبوطی کے ساتھ لیے جا رہا ہے، وہیں نیت بھی کہیں کجی نہیں کھا رہی، بلکہ اسی توازن کے ساتھ آپ کے اس فعل کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ اب یہاں پر ایک جملہ، ایک اور شان آپ کی بیان کی گی، امت کے کئی معنی ہیں۔ امت کا معنی گروہ جماعت کے بھی ہے، لیکن یہاں پر مفسرین فرماتے امت اس شخص کو بھی کہتے ہیں کہ جو کامل اخلاق کا مالک ہو۔ اب اخلاق دیکھیے، خلق جو ہے، اخلاق اب آپ دیکھیں، خلق سچ خلق ہے، تواضع خلق ہے، انکساری خلق ہے، شجاعت خلق ہے، تواضع انکساری خلق ہے، بردباری خلق ہے، حلم خلق ہے۔ تو یہ خلق حسنہ کسی میں ایک درجے پر ہے، کسی میں صرف سچائی کا وصف ہے، کسی میں صرف امانت کا وصف ہے، کسی میں صرف تواضع ہے، کسی میں بردباری اور حلم ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم وہ کمال شخصیت تھے۔ اللہ نے فرمایا انا ابراہیم کان امت، میرا ابراہیم تنہا جامع الاخلاق تھا، میرا ابراہیم تنہا کامل مرد تھا، اور فرمایا میرا ابراہیم کامل مرد کامل تھا، جملہ صفات کا مالک تھا، قانتا للہ، اللہ کا مطیع بندہ تھا، حنیفہ اور درستگی کے ساتھ چلنے والا۔ فرمایا ولم یکن من المشرکین، آگے اللہ خود ان کی شان بیان کرتا ہے کہ سن لو قریش مکہ اور اے یہود تم بھی سن لو کہ تم نے جو اپنی طرف سے تشریحات کر کے حضرت ابراہیم پر تہمت لگانے کی کوشش کی ہے اور اپنے کندھے اور گردن اٹھا کر خود کو حضرت ابراہیم کا متبع ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو ابراہیم نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے، ابراہیم کامل مسلم ہے، کامل مومن ہے۔ اور وہ کون ہے؟ فرما ولم یکن من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، شاکرا لانعمہ، اور ہر حال اور ہر لمحہ شکر گزار تھے اللہ کی نعمتوں کے۔ اور اللہ فرماتا اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا اور انہیں ہدایت فرمائی سیدھے راستے کی۔ اب آپ دیکھیے پوری منقبت اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی شان جلالت اور آپ کی قدر و شان کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ ذکر فرمائی کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام اور یہ مقام سرفرازی عطا فرمائی کہ آپ کو صدیق النبی اللہ نے فرمایا، حلیم اللہ نے آپ کو فرمایا، اواہ آپ کو فرمایا، منیب آپ کو فرمایا، آپ کو امت فرمایا، آپ کو قانتا للہ فرمایا، آپ کو حنیفہ فرمایا۔ یہ ساری شان اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو عطا فرمائی۔ آپ کی قربانیاں یہ تھی کہ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ چھوٹی عمر سے ہی، یعنی جب ابھی آپ کی نمو کی عمر ہے، اسی وقت سے آپ نے اللہ کے دین کی باغ ڈور کو سنبھالا اور اپنی ساری برادری کے ساتھ آپ تنہا آ کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے شرک کی مذمت کی۔ اس کی پاداش میں آپ کو علاقے سے نکالا گیا، نمرود نے آپ کو آگ کے اندر ڈال دیا، آپ کو کئی علاقوں کی طرف ہجرت کرنا پڑا، آپ نے کئی علاقوں کی طرف ہجرت کی، اور بڑھاپے کے اندر آپ نے سفر کرنا تو گوارا کیا، لیکن آپ نے اللہ رب العالمین جل وعلا کے نام کو جھکنے نہیں دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی قربانی، ایک دفعہ خواب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی ذبح کا خواب آپ نے دیکھا تو بالکل آپ نے اسی طرح کر کے دکھا دیا، اور اللہ نے فرمایا قرآن میں ہمارے ابراہیم نے خواب کو سچا کر دیا، بیٹے کو اپنے پاؤں کے نیچے لٹا کر چھری پھیر دی، جو ابراہیم نے کرنا تھا وہ ابراہیم نے کر کے دکھا دیا۔ تو اللہ نے آپ کو فرمایا خلیل، خلیل اس کو کہتے ہیں، خلیل اس شان کو کہتے ہیں، خلیل اس محبت کو کہتے ہیں۔ ایسی محبت جب دل میں آ جائے تو اس کے بعد کسی اور کی گنجائش کو دل میں چھوڑے ہی نہ، تو ایسی محبت کو خلیل کہا جاتا ہے۔ مثلا ہم کسی کے دل میں ایسا کوئی محبوب آ جائے کہ اس محبوب کے بعد نہ اسے اپنے باپ کی پرواہ ہو، نہ اپنے بچوں کی پرواہ ہو، نہ اپنی جان کی پرواہ ہو، نہ اپنی زندگی کی پرواہ ہو، پرواہ تو اسی کی ہو، اور دل مکمل طور پر اسی محبوب کے قبضے میں آ جائے تو اسے خلیل کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو اسی صفت سے بیان کیا۔ اللہ دل سے پاک ہے، اللہ بدن سے پاک ہے، لیکن عربی زبان کے اندر خلیل اونچے درجے کے محبوب کو کہا جاتا ہے، اور وہ محبوب ایسا ہو کہ سو تو اس کا خیال، اٹھو تو اس کا خیال۔ تو اللہ رب العالمین نے اس صفت اور کمال کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جلالت کو ذکر کر کے فرمایا خلیل ہے، ابراہیم ہمارا خلیل ہے، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے بڑا محبوب جو ہے وہ ابراہیم ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان جلالت ذکر فرمائی۔ میں نے کل حضرت
سیدہ زہرا پاک کے یوم کے اندر تعمیر کعبہ کے حوالے سے بھی ایک مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا. آج اسی کو دوبارہ ہم آگے آیت کو کنٹینیو کرتے ہوئے ذکر کرنا چاہیں گے تاکہ وہ مضمون جو ہے اپنے تکمیل تک پہنچے اور پھر ہم آپ کی دعاؤں کی طرف بڑھیں. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف تقریباً 99 سال کے قریب تھی، اللہ رب العالمین کا حکم ہوا کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو لیں اور لے جا کر مکہ کے اندر چھوڑ کر آ جائیں، وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ آ جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے چلے ہیں اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کر اور گود کے بچے اسماعیل کو لے کر. کہاں فلسطین ہے اور کہاں مکہ ہے، کون اس مشقت کا، اس وفاداری کا اندازہ لگا سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے اور آج جہاں خانہ کعبہ موجود ہے، اللہ رب العالمین خانہ کعبہ کی رونق کو اسی طرح بحال کرے جس طرح اس کا حق ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر پہنچے. اب تو خانہ کعبہ تھا نہیں. مختصراً یہ کہ کل میں نے تفصیل سے اس پہ گفتگو کی ہے، صرف آیت کو سمجھانے کے لیے یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت سیدہ ہاجرہ کو وہاں چھوڑ دیا، سیدنا اسماعیل کو وہاں چھوڑ دیا، کچھ پانی اور کچھ کھجور کے دانے آپ نے وہاں پر دے دیے ان کو اور پھر روانہ ہو گئے. اور آپ نے ایسے صادق ہیں اور ایسے اللہ کے خلیل ہیں کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. اللہ کا حکم تھا چھوڑو اور آ جاؤ. بیوی کی محبت ہے، بچہ ہے، بیابان ہے، میلوں تک انسان نہیں ہے. انسان تو دور کی بات ہے جناب، میلوں تک سایہ نہیں ہے. اگر دھوپ نکل آ جائے تو میلوں تک سایہ نہیں، پانی کا نام و نشان نہیں، زندگی کا نام و نشان نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرمان بردار ہونے کا. اللہ نے فرمایا بس چھوڑو اور آ جاؤ. آپ گئے، آپ نے چھوڑا، نہ کوئی ذہن میں کوئی خیال آیا، نہ آپ نے لایا، اور آپ وہاں سے روانہ ہوئے. پیچھے سیدہ ہاجرہ نے آواز دی کہ مجھے اور میرے بچے کو یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، تو کیا اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ حکم دیا تھا؟ اللہ امر کا بہذا، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو فرمایا ٹھیک ہے آپ چلے جائیے، ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا. اب آپ دیکھیں وہ ایسی ہیں تو پھر آپ کی زوجہ بھی کیسی صابرہ ہیں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی ہے نا سیدہ ہاجرہ، جیسا میں نے کل بھی عرض کیا سیدہ زہرا کے یوم میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صرف اسی بات کو یاد دلانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے روانہ ہوئے اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے، اور آپ اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر اس وادی سے اوجل ہونے جا رہے ہیں، یعنی اب وہ سارا منظر پیچھے رہ جائے گا اور آپ پہاڑی کی چوٹی کراس کریں گے تو دوسری دنیا شروع ہو جائے گی. وہیں سے آپ نے آخری دفعہ اپنے چہرے کو پھیر کر اپنے بچوں کو دیکھنے کی کوشش کی جہاں خانہ کعبہ کی سیدھ میں، یعنی سیدہ ہاجرہ دور سے آپ کو دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن آپ نے وہیں سے دیکھتے ہوئے اللہ کے حضور دعا کی کہ مولا میں نے تیری فرمان برداری میں یہ چیزیں تو کر کے آ گیا ہوں، اب تیری مرضی تو ہے، لیکن مولا میں تیری بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ربنا، اب دعا فرماتے ہیں تاریخی دعا، ربنا اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب میں نے بسا دیا ہے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جس میں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، تیرے عزت والے حرمت والے گھر کے پاس. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب یہ اس لیے تاکہ وہ نماز کو قائم کریں. اور آگے فرمایا آپ نے اسی تعریف کو ذکر کرتے ہوئے ایک چیز کا مطالبہ مزید کیا، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، پس کر دے لوگوں کے دلوں کو میری اولاد کی طرف، تاکہ وہ شوق اور محبت میں میری اولاد کی طرف مائل ہو جائیں اور اس طرف آ جائیں. وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، ان کو پھلوں کے ساتھ رزق دے، اعلیٰ نعمتوں کے ساتھ رزق دے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کر سکیں. آگے فرما ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. اللہ اکبر، کیا کمال کی معرفت آپ دیکھیں. یہاں سے ہمیں دعا کا سلیقہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کیسے ذہن سے اپنے رب کی معرفت رکھتے ہیں، اور ان کے ذہنوں کے اندر اللہ کی معرفت اور ان کے سینوں کے اندر اللہ کی معرفت اور علم جو ہوتی ہے اس کو کن الفاظ سے وہ ایکسپلین کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو اللہ رب العالمین سے بات کرنے کا اور اس کی شان و صفات کا طریقہ پتہ چلے. اور ہمارا موضوع بھی یہ دعا ہی کے حوالے سے موجودہ وقت میں فرما ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب یقیناً تو جانتا ہے جو میں نے اپنے دل میں چھپایا ہوا ہے، اور تو یہ بھی جانتا ہے جو میں تیرے سامنے ظاہر کر رہا ہوں. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور یا اللہ کوئی چیز مخفی نہیں ہے، چھپی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں تیرے سامنے. زمین و آسمان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو چھپی ہوئی ہو تیرے سامنے. تو یا اللہ جو میرے سینے میں چھپا ہوا ہے وہ بھی میں نے تجھے بتا دیا، اور جو میں ظاہر کر رہا ہوں اس کو بھی تو جانتا ہے.
اب آگے پھر ساتھ میں جب حضرت اسحاق اور اسماعیل دونوں بیٹے آپ کو مل گئے تھے اور آپ نے کیونکہ 90 سال کی عمر میں یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ میری بیوی بالکل بوڑھی ہو چکی ہے اور میں بھی جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا ہوں، تو یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو یہ شان کے ساتھ حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ تو آپ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ سبحان اللہ، شکر کا کمال انداز ہے، دیکھیے آپ، نیاز و انکساری کا کمال انداز ہے۔ فرما سب تعریفیں اللہ تیرے لیے جس نے عطا کیا مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے عظیم بچے۔ فرما الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، سب تعریف اللہ تیرے لیے ہے جس نے اس بڑھاپے کے اندر مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے خوشبخت بچے عطا فرمائے جو شکل و صورت میں ایسے ہیں کہ ایسا کون ہوگا، اخلاق و کردار میں ایسے ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں۔ ربی لسمیع الدعا، یا اللہ تو یقیناً دعاؤں کو ضرور قبول کرنے والا ہے۔ اور پھر ان بچوں کا حاصل کیا ہے، اب آپ دیکھیے یہاں سے پتہ چلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے کہ اولاد کو طلب کرنا یہ نعمت ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبیوں کی سنت ہے۔ اب اولاد آ تو گئی، اب اولاد کے ساتھ کیا جائے، ان کو بنایا کیا جائے۔ آج ماں باپ پریشان ہیں کہ جناب ہم اپنے بچے کو کیا بنائے، کوئی جو انجینئر بنائے تو ڈاکٹر بنائے، جو فلاں بنائے، یہ فلاں بنائے۔ ٹھیک ہے، ان چیزوں سے انکار نہیں ہے، یہ ثانوی چیز ہے۔ اصل اولاد کا مقصد کیا ہے، جو سب سے پہلا درس اس اولاد کو دینا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے جائز امور سکھانے میں حرج نہیں، لیکن انبیاء حضرت ابراہیم کی دعا ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ بھی ان کے ذریعے پتہ چلے گا، انداز بھی پتہ چلے گا، عقیدہ بھی پتہ چلے گا، اور یہ یقین ہوگا کہ جو لفظ یہ ہے نا، اس کو اگر بندہ پڑھے تو اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا، آگے کہتے ہیں کہ یہ اولاد کس لیے تھی، فرما رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اللہ اکبر، اب مقصد بتاتے ہیں، میرے رب بنا دے مجھے نماز قائم کرنے والا، اور میری اولاد کو بھی بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب میری اس التجا کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولی والدی، اے ہمارے رب بخش دے مجھے اور میرے ماں باپ کو، وللمؤمنین اور سارے اہل ایمان کو، یوم یقوم الحساب، جس دن تو قیامت کے دن حساب قائم کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور دعا مانگی۔ ہم اس بات کو سمیٹتے ہوئے آپ کی ایک آخری دعا کی طرف چلنا چاہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے ایک دعا اور مانگی، فرما ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین۔ بہت کمال کی دعا ہے۔ آپ دعا فرماتے ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم یعنی علم و عمل عطا فرما اور دانائی عطا فرما، تاکہ مجھے ایسا علم دے اور ایسا عمل دے اور ایسی دانائی عطا فرما کہ اگر تو نے مجھے اپنی اس پوری کائنات کا خلیفہ بنایا ہے تو میں خلافت الہیہ کی امامت سنبھال سکوں، میں لوگوں کے مزاج کو سمجھ سکوں، مجھے پھر سیاست دینیہ بھی عطا فرما۔ سیاست کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کی ضرورت کی تکمیل کرنا، لوگوں کی حاجات کی تکمیل کرنا۔ یا اللہ پھر میرا دل بھی ایسا نرم کر دے، میری سوچ کو بھی ایسا کشادہ کر دے، میری زبان میں بھی یہ تاثیر دے دے، تاکہ میں تیرے نظام کو تیرے بندوں تک پہنچا بھی سکوں، اور سیاست زمینی جو ہے، جو ان کی ضرورت ہے، خوراک ہے، ان کی جان کی حفاظت ہے، ان کا لباس ہے، ان کے تمام معاملہ، ان کے عقیدے کے ساتھ ساتھ ان کی زیست اور زندگی کے جو سامان ہیں، ان کے معاش کے جو سامان ہیں، اس کی سیاست بھی مجھے عطا فرما۔ فرمایا ایک چیز میں سب مانگ لی، فرما ربی حبلی حکما، یا اللہ مجھے علم و عمل و دانائی کا مجموعہ عطا فرما، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیکوکاروں سے ملا دے۔ یہاں پر دیکھیے حضرت ابراہیم کا یہ جملہ بھی بڑا کمال کا ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے نیکوکاروں سے ملا دے، والحقنی بالصالحین، اور اے اللہ مجھے نیکوکاروں سے ملا دے۔ یہاں سے یہ پتا چلا کہ انبیاء کرام کی سنت ہے یہ ہے کہ وہ صالحین سے جڑنا چاہتے ہیں، لہذا ہماری دعاؤں میں بھی یہی ہونا چاہیے، اللہم توفنا مع المسلمین والحقنا بالصالحین۔ یا اللہ ہمیں موت دے تو پھر اسلام پر دے اور جوڑ دے اپنے محبوب بندوں کے ساتھ۔ یہی دعا حضرت نوح نے کی ہے، یہی دعا حضرت شعیب نے کی، یہی دعا ہر اللہ کے نبی نے کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہم آگے ذکر کریں گے، ان کی بادشاہی کا، تو انہوں نے بھی یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے تو یہ توفیق عطا فرما، ربی اوزعنی ان اشکرا، یا اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں کہ اس نعمت پر
کہ جو تو نے مجھے دی ہے اور میرے والد کو دی ہے، اور مجھے ایسے کام کی توفیق عطا فرما کہ وہ کام میں کروں، اور ایسا کام جس سے تو راضی ہوتا ہو، اور مجھے اپنے صالحین بندوں کے ساتھ شمار فرما۔ تو یہ دعاؤں کا طریقہ سیکھنے کا یہاں پر آیا ہے کہ دعا چوری چوری کے ساتھ نہ ہو، کٹ کٹا کر نہ ہو۔ یہ ہے وہ دعا کا طریقہ کہ اللہ رب العالمین سے اپنا اعتراف جرم بھی کیا جائے، رحمت کو طلب بھی کی جائے، کمال اور جامع چیز مانگی جائے، ایک لفظ میں سب کچھ مانگ لیا جائے۔ آگے انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے آپ کے سامنے جب دعاؤں کا سلسلہ، جب ہم نبی پاک اپنے آقا کی دعاؤں کی طرف آئیں گے نا، تو اس وقت ہم بتائیں گے آپ کو کہ ایک ایک لفظ کے اندر دیکھیے ساری کائنات کو جمع کر دیا جاتا ہے۔ اس لفظ پر توجہ، یہاں پر دیکھیے فرما ربی حبلی حکمن، یا اللہ مجھے علم و عمل اور خلافت الہیہ کی امامت کا تمام شعور اور سیاست دنیاوی بھی عطا فرما دے، والحقن بالصالحین، اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ جوڑ دے، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، کمال کی دعا کی دیکھیں یہاں پر ایک، اور فرما بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھا، یہ بھی فرما دیا آپ نے۔ تو لہذا اسی لیے آپ دیکھیں مصنفین علماء جب کتاب لکھتے ہیں تو اس کے اوپر نام سے بھی اس لیے لکھتے ہیں، ان کو نام کی ضرورت نہیں ہوتی، نام اس لیے لکھتے ہیں کہ جو اٹھا کے کوئی پڑھے گا وہ کہے گا سبحان اللہ، کتنی اچھی کتاب انہوں نے لکھی، کتنی اچھی تقریر انہوں نے کی ہے، واہ کتنا بڑا کام کیا ہے، تو وہ اچھے لوگ پھر ان کی تعریف کریں گے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر دعا کے اندر اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ دو چیز ہمارے سامنے واضح ہو رہی ہیں، ایک تو صالحین کے ساتھ جڑ جانا، اور ایسا ورثہ چھوڑ جانا کہ بعد میں آنے والے مسلمان ان کی تعریف کریں، اور وہ تعریف اللہ کے حضور ان کے لیے دعا بنے۔ فرمایا وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر جاری فرما۔ اور کمال کی دعا قبول ہوئی ہے جناب، کیونکہ بعد میں جتنے نبی آئے سب نے آپ کی واہ واہ کی ہے، کیونکہ سارے آہی آپ کی اولاد ہیں، حضرت اسحاق ہیں، حضرت یعقوب ہیں، حضرت یوسف ہیں، حضرت داؤد و سلیمان ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت یحییٰ و زکریا ہیں، اور حضرت ذوالکفل ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں الی آخری، ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، حضرت ہود علیہ السلام ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو گویا کہ یہ دعا ایسی مقبول ہوئی ہے کہ بعد میں سب آنے والوں نے، اور آج تک جس طرح میں نے اپنی گفتگو کی ابتدائیہ میں کہا ہے کہ آج تک سارے وہ لوگ جو آسمانی دین کے ماننے والے ہیں، چاہے وہ ان میں خرابیاں بھی آ گئی، اختلاف بھی ہو گیا، لیکن یہ دعا ایسی مقبول ہے کہ ان تینوں گروہ کی زبانوں سے کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے برائی نہیں نکلتی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے صدق اور کرامت کی بات نکلتی۔ تو فرمایا کہ بہترین تعریف، یعنی تیرے نیک لوگ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اسی لیے یہاں پر ایک مسئلہ پھر عرض کر دوں کہ اگر ہم کسی بزرگ کی کتاب کو پڑھتے ہیں نا، جس طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اہل اللہ بڑے بڑے اجلہ اولیاء اگر وہ کتابیں لکھ کر اس پر نام لکھتے ہیں کہ بھائی میں نے لکھی ہے، تو اس سے ان کی نیتوں پر شک نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی علمیت ظاہر کرنا چاہتے ہیں، یا بہت ظاہر سی بات انہوں نے کام کیا، نام آنا چاہیے، نام ایک سند کے ساتھ بھی ہو کہ بھائی مصنف کے نام سے کتاب مضبوط ہو جاتی ہے، ایک یہ بھی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ یا اللہ بعد آنے والے جو سچے لوگ ہونا ان کی زبان پر میرا ذکر جاری ہو جائے، ایک یہ ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلا کہ بزرگوں کی کتابوں سے اگر ہم کسی مسئلے کو لیں تو ان کا حوالہ ضرور دیں، کیونکہ یہ اس دعا کا تقاضا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مسئلہ میں بحر شریعت سے لے رہا ہوں، اور امام حضرت صدر الشریعہ نے یا اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے کو لکھا، اور پیچھے سے آپ نے وہ مسئلہ علامہ شامی سے لیا، تو وہ تو جناب پرانے بزرگوں کا نام لکھ رہے ہیں، اور ہم اپنی علمیت دکھانے کے لیے اپنے بزرگوں کا نام ہٹا کر بڑی کتابوں کی طرف جائیں اور کہیں کہ جناب یہ بڑے افلاطون ہیں اور بڑی کتابوں سے استفلا کرتے ہیں، تو یہ علم سے محرومی ہے۔ یہ علم کا چشمہ، یہ بحر العلوم صرف نام کے باہر رہتے ہیں، لیکن یہ ایسا بحر ہوتا ہے جو خشک ہو جاتا ہے۔ تو خشک بحر نہ ہو، جو تر ہو، جس سے کوئی استفادہ بھی کر سکے اور جس میں داخل ہو کر اس بحر میں کوئی اپنی منزل تک بھی پہنچ سکے۔ تو آپ ذرا غور فرمائیے، اسی لیے بزرگوں کی کتابوں کا اگر حوالہ ہو تو پھر ان کے لیے ان کا نام لیا جائے۔ میں نے شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی کی کتاب میں یہ پڑھا ہے، میں نے اعلیٰ حضرت کی کتاب میں پڑھا ہے، میں نے فلاں بزرگ کی کتاب میں پڑھا ہے۔ ایک تو ان کے لیے دعائیہ کلمات ہیں، جب ان کے لیے دعائیہ کلمات ہوتے ہیں تو صالحین کی تعریف کی وجہ سے آپ کو برکت مل جاتی ہے، آپ کو شرح صدر ہو جاتا ہے۔ میں اس پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کافی دفعہ پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے استاذوں میں سے استاد ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ کے شہزادے ہیں، آپ کی کتاب ہے بستان المحدثین۔ بستان المحدثین میں ایک واقعہ آپ نے لکھا ہے، صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے صوفی تھے، بہت بڑے محدث تھے،
اور اللہ نے آپ کو ہر علم کے اندر کمال عطا فرمایا۔ روحانیت میں آپ کا ملکہ یہ تھا کہ 75 دفعہ جاگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا آپ نے شرف حاصل کیا۔ کون سا ایسا علم ہے جس پر امام سیوطی نے قلم نہیں اٹھایا؟ آپ نے علم کے دریا بہا ہیں۔ مصر میں آپ کا مزار مقدسہ ہے، 911 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا۔ آپ نے سرکار کی شان میں ایک بڑی بے نظیر کتاب لکھی، جیسا قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شفا میں ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل پر ایک بے نظیر کتاب جس کو کہا جائے کہ سونے کے پانی سے لکھا جائے تو اس کی قدر پھر بھی کم ہے ہوتی ہے، یعنی اس کی شان پھر بھی اتنی بلند ہے کہ سونے کے پانی سے لکھنے کے باوجود یہ اس کی قدر نہیں بلکہ اس کی قدر اس سے اونچی ہے۔ وہ آپ کی مبارک کتاب خصائص الکبریٰ، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص کو آپ نے جمع کیا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ امام سیوطی علیہ رحمت نے جب یہ کتاب لکھی تو آپ کے شاگرد ہیں شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بخاری کی شرح ارشاد الساری، اور انہوں نے بھی ایک سیرت پر کتاب لکھی المواہب اللدنیہ، یعنی باطنی وہ تحائف جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے عطا فرمائے، مواہب جو ہبہ سے ہے، المواہب اللدنیہ۔ تو یہ کتاب جب آپ نے لکھی تو اس کتاب کو لکھتے وقت انہوں نے اپنے استاد کی کتاب خصائص الکبریٰ سامنے رکھی اور پوری کتاب ڈٹو یہاں پر کاپی کی ہے۔ یوں سمجھے آپ، زیادہ حصہ 90% سے زیادہ حصہ المواہب اللدنیہ جو سیرت کی کتاب ہے وہیں سے اخذ کیا۔ امام سیوطی علیہ رحمت اپنے زمانے میں جب حیات تھے تو آپ نے جب اپنے شاگرد کی کتاب کو دیکھا تو آپ بڑے ناراض ہوئے، فرمایا ہو اس نے تو ساری میری کتابوں سے لیا ہے اور میرا ذکر بھی نہیں کیا، اس نے میری کتاب کا حوالہ بھی نہیں دیا۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ میری کتاب کا حوالہ دیتا تو یہ میری کتاب کا حوالہ میرے لیے دعا بنتا، جس طرح یہاں پر فرمایا حضرت ابراہیم نے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر فرما دے، ان کی زبانوں پر میرا ذکر خیر فرما دے تاکہ وہ میرے لیے دعا کریں۔ حضرت امام سیوطی نے جب دیکھا کہ انہوں نے ساری کتاب کا اکثر حصہ میری کتاب سے لیا ہے اور میری کتاب کا کہیں ذکر ہی نہیں کیا، میرا ہی کہیں ذکر نہیں کیا کہ پڑھنے والا اگر پڑھتا اس کو بات سرکار کی شان کی پسند آتی اور میرا نام نیچے دیکھتا تو وہ کہتا یار اللہ غریق رحمت کرے، اللہ برکتیں اتارے حضرت امام سیوطی پر، ان کی قبر پر، تو یہ میرے لیے دعا بنتی۔ آپ نے اپنے تلامذہ کو بلایا اور کہا کہ میں اس کو آگ کرتا ہوں اللہ، اور کہہ دو قسطلانی کو کہ آئندہ میرے دروازے پر نہ ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں نہیں یہ تو صوفی شخص تھے، لیکن آپ دیکھیں یہ کتنی یعنی ظاہر سی بات ہے دعا سے محروم کر دینا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بستان المحدثین میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے پورا جرگہ لیا، کئی علماء کو جمع کیا اور بڑی منت سماجت کی امام سیوطی سے۔ امام سیوطی اس دنیا سے چلے گئے لیکن انہوں نے امام قسطلانی سے ملاقات نہیں کی۔ تو آپ اندازہ لگائیے یہ کس قدر ضروری ہے، اور یہ ہمیں کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ قرآن کی ان دعاؤں سے جو انبیاء کی۔ اس لیے میں نے کہا تھا انبیاء کی دعائیں پڑھنی چاہیے، اس سے ہمیں آداب آتے ہیں، اس میں ہمیں سلیقہ آتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب سے مخاطب کیسے ہوتے ہیں اور کیا کیا چیز رب سے مانگی جا سکتی ہے اور کیا مانگنی چاہیے۔ ادھر ادھر جانے کے بجائے اصولی چیز اگر مانگ لی جائے تو باقی چیزیں تو اس میں خود ہی آ جاتی۔ فرما ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے صحیح فیصلہ علم و عمل کے ساتھ وہ قوت عطا فرما اور مجھے نیکوکاروں میں شمار فرما، اور بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر فرما۔ آگے آپ فرماتے ہیں وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے نعمت والی جنت کے وارثوں میں بنا دے، یعنی جنت کو طلب کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ آپ نے پھر آگے آپ نے یہ دعا فرمائی وَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور میرا اور وہ خوبصورت واقعات جو اللہ رب العالمین نے خود اپنے کلام کے اندر بیان کیے۔ لیکن یہ جملہ کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ پورا قرآن آپ پڑھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے جس کی زندگی کو ماڈل قرار دیا ہے، ساری انسانیت کے لیے ماڈل قرار دیا ہے اور ایسا نمونہ قرار دیا ہے جس کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو سنوار سکیں، وہ دو ذاتیں ہیں۔ ایک نبی کریم، اس کو عربی زبان میں اس ماڈل کو کہا جاتا ہے، نمونے کو کہا جاتا ہے اسوہ، اسوتن، کہ جس کو بنیاد بنا کر بندہ اپنی زندگی کے راستے پر چلتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی صفت ہے کہ جو تمام انسانوں کے لیے سارے انسان اس کو فالو کریں۔ پورا قرآن پڑھ کے دیکھیے، دو شخصیات ایسی ہیں قرآن نے جن کو کہا کہ ان کی اسوہ فالو کی جائے، اور ان کی اسوہ جو ہے وہ انسانیت کے لیے ہے۔ ایک میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین سید المرسلین جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سورہ ممتحنہ پڑھ کر آپ دیکھیے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ دو ایسی شخصیت ہیں جن کی ذات کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم کل کے درس میں
یا پھر اعلان کے ذریعے جیسی مصروفیت رہی، انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، اور حاضر ہو کر انشاءاللہ العزیز جو ہے مزید اس میں علمی نکات اور دعاؤں اور آداب دعا، آداب بندگی، اپنے عقیدوں کے درستگی کے لیے اور آپ کے معجزات اور کمالات کو ذکر کرنے کو انشاءاللہ ہم اپنے درس میں شامل کریں گے۔ اللہ رب العالمین آج کے اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت اور منزلت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ مبارک اور مقدس دعا فرمائی ہے کہ ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آپ نے یہ بھی دعا فرمائی جو بڑی مبارک دعا تھی، آپ ارشاد فرماتے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ رب العالمین تمام پر خاص کرم و فضل فرما، جو درس میں شامل رہے تمام پر خاص فضل و کرم فرما۔ مولا کریم تمام عالم اسلام پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ مولا کریم اس موجودہ وبا سے ہر کلمہ گو مسلمان مرد و عورت بچوں کو محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین جو اس میں مبتلا ہو گئے انہیں شفا عطا فرما، اور مولا کریم جو اس میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے چلے گئے اپنے فضل سے ہمارے آقا سیدنا ابراہیم خلیل کے صدقے مولا کریم انہیں درجہ شہادت عطا فرما۔ مولا کریم مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما، اس وبا سے مولا کریم حفاظت فرما، تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی بہاروں کو مولا کریم اسی طرح پھر برآور فرما، قبلہ اول کو آزادی نصیب فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر خاص کرم فرما، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں پر خاص فضل فرما، مسلمان جہاں جہاں پر آباد ہیں مولا کریم تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یہ ٹوٹے پھوٹے کلمات مولا کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہم توفنا مع المسلمین والحقنا بالصالحین والحقنا بالصالحین والحقنا بالصالحین یا حنان یا منان یا رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔